باوقار باتمکین معزز سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محتاج بیاں ہو۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تھا کہ قرآن کریم کا نمونہ، قرآن کریم کے مثل کوئی آیت، کوئی سورہ، بلکہ کوئی بات ہی پیش کر دو، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہے گا۔ آنے والی نسل اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گی، جیسے کہ گزشتہ نسلوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے قبول کر کے اس کی جواب دینے کی کوشش کی وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ قرآن کریم کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کریم ایک نسخہ کیمیا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو صرف مدارس میں پڑھایا جائے۔ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ان کو صرف مساجد میں پڑھایا جائے۔ قرآن کریم اس لیے صرف نازل نہیں ہوا کہ اس کو 5 وقتہ نمازوں میں پڑھ لیا جائے، بلکہ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، اس میں مکمل نظام زندگی ہے۔ تو نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو قرآن کریم کے آئینے، قرآن کریم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ آپ کی عملی زندگی کیا تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ جو قرآن کریم ہے وہی آپ کے اخلاق تھے، وہی آپ کے عادات تھے، وہی آپ کے اطوار تھے۔ تو قرآن کریم صرف اس لیے نہیں ہے کہ اسے طاقوں میں سجایا جائے، اسے لفافے میں بند کر کے جزودان میں پیک کر کے رکھ دیا جائے اور ادب اتنا کیا جائے کہ اتنی اونچی جگہ رکھ دیں کہ ہاتھ بھی وہاں تک کسی کا نہ پہنچ سکے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن کریم کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کریم کے آئینے اور قرآن کریم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اور اگر ہماری زندگی قرآن کریم میں بتائے ہوئے احکام کے مطابق نہیں گزرتی ہے، صرف قرآن کریم کی عظمت کے ہم قائل ہیں، قرآن کریم پر عمل ہمارا نہیں ہے جو اس کی عظمت کا اصل تقاضا ہے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن یہ شکایت ہوگی کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج قرآن کریم کی ایک نہیں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ عملی اعتبار سے ہم نے اس کو قرآن کریم سے نکال دیا ہے، وہ صرف 2 دفوں کے بیچ میں جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اس میں وہ آیت پائی جا رہی ہے، ہماری زندگی میں کہیں بھی وہ آیت نظر نہیں آتی۔ نمونہ کے طور پر 2 حکم میں بتاتا ہوں۔ ایک حکم میراث سے متعلق ہے۔
میراث میں خصوصی طور پر بہنوں کا یا کہہ لیجیے بیٹیوں کا جو حق ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کتنا پیچھے ہے۔ کون اپنی بہنوں کا حق ادا کرتا ہے اور کون اپنی بیٹیوں کو میراث میں حق دیتا ہے، ہر آدمی اچھی طریقے سے اس کو جانتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت استئذان ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ تھی، جس کا ایک بہت ہی اہم فائدہ تھا کہ نگاہ کی حفاظت ہو سکے۔ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے۔ آج یہ چیز مفقود ہو گئی، الا ماشاءاللہ ہزاروں میں کوئی ایک گھر ہوگا جس میں یہ ضابطہ ہو کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں پھر جائیں۔ یہاں دھڑلے سے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ گھر میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پاپردہ ہیں، بے پردہ ہیں، کس طریقے پر ہیں۔ یہ تو عمل کے تعلق سے بات ہے۔ اور قرآن کریم کی اگر صرف تلاوت دیکھ لی جائے جو عمومی طور پر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو وہ صرف مدارس اور مساجد کی حد تک ہے۔ عام لوگوں کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت بھی موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں۔ قرآن کریم کا اعزاز، قرآن کریم کا اکرام اور قرآن کریم کی عظمت تو اتنی ہے کہ 1450 سال سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کوئی اس کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی اصل عظمت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو پاور ہے وہ اللہ نے بیان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ تو کجرو ٹیڑھے لوگوں کو، فسادی لوگوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اگر ہماری زندگی میں اتر جائے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں سے کسی نے کہا کہ اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ گئے اور انہوں نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ جو قتل کرنے کو گئے تھے وہ آپ کے قدموں میں آ کر کے گر پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ، سرداران قریش چھپ چھپ کر خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ تو کجروں لوگوں کو بھی، ٹیڑھے لوگوں کو بھی، فسادی اور بگاڑی لوگوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ سیدھے کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے سینے پر اتر نہیں رہا ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی قرآن کریم سے اللہ ایک قوم کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور ایک قوم کو ترقی اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریں گے تو یقینی طور پر ترقیات ہمارا مقدر ہوگی، ہم اوج ثریا تک پہنچیں گے، ورنہ ہمارا اور آپ کا مقدر ذلت، نکبت اور پستی ہوگی، تحت سرا میں ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم اور آپ کو قرآن کریم اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی قرآن کریم کی اصل عظمت کا تقاضا ہے، اور آج کے اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب۔